السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین، کچھ ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ بدل ڈالتے ہیں باتوں کو، ام مواضعہ ان کی جگہوں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور تو سن، غیر مسمع اس حال میں کہ نہ سنایا جائے تجھے، وَرَائِنَا اور کہتے ہیں رائنا، لیم بِأَلْسِنَاتِهِمْ موڑتے ہوئے اپنی زبانیں، وَطَعْنًا اور طعن کرتے ہوئے، فی الدین دین میں، وَلَوْ اور اگر، اَنَّهُمْ بلا شبہ وہ، قالوا کہتے، سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ اور سنیے، وَانظُرْنَا اور دیکھیے ہمیں، لَكَانَ تو یقیناً ہوتا، خیر اللہم بہتر بہت بہتر ان کے لیے، وَأَقْوَامَ اور درست تر، وَلَكِنْ اور لیکن، لَعَنَهُمُ اللَّهُ لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بِكُفْرِهِمْ بسبب ان کے کفر کے، فَلَا يُؤْمِنُونَ لہذا نہیں وہ ایمان لاتے، الا مگر، قلیلا تھوڑے ہی۔ جو یہودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے، ان کی 3 طرح کی حرکتوں کا ان آیات میں ذکر ہوا ہے۔ ایک یہ کہ جب وہ کوئی حکم الہی سنتے تو بلند آواز سے سمعنا کہتے، مگر آہستہ آواز سے، یا دل میں عصینا یعنی ہم نے نہیں سنا یا ہم نہیں مانیں گے، ہم اطاعت نہیں کریں گے کہہ دیتے، یا اطاعنا کا لفظ زبان کو مروڑ کر یوں ادا کرتے کہ وہ اطاعنا کی بجائے عصینا ہی سمجھ میں آتا۔ دوسری حرکت یہ کہ جب کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آتی اور کچھ پوچھنا درکار ہوتا تو اسمع کہتے، اور ساتھ ہی غیر مسمع بھی دل میں کہہ دیتے، یعنی تم سن ہی نہ سکو یا بہرے ہو جاؤ۔ اور تیسری حرکت یہ تھی کہ کبھی اسمع کی بجائے رائنا کہتے اور زبان کو مروڑ کر اس لفظ کو رائنا بنا دیتے، یعنی ہمارے چرواہے پھر آپس میں بھی کہا کرتے کہ اگر یہ فی الواقع نبی ہوتا تو اسے ہماری ان باتوں پر اطلاع ہو جانا یقینی تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی ایسی شرارتوں اور خباثتوں سے مطلع کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جو لوگ اپنی ضلالت میں اس درجہ پختہ ہو چکے اور ہٹ درم بن چکے ہیں، ان سے ایمان لانے کی توقع اب سے ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اس قسم کے یہودیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی کیا ہے
ارشاد ربانی ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ سورۃ البقرہ میں تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ وَرَائِنَا لَهُم بِأَلْسِنَاتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، یعنی گفتگو کے وقت زبان کو مروڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ سورۃ البقرہ میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم رائنا ہماری رعایت کر مت کہو اور انظرنا ہماری طرف دیکھ کہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو آداب رسول کی تعلیم دی ہے اور ایسا نہ کرنے پر لعنت اور عذاب الہی کی وعید سنائی، اور مومنوں پر تو آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سورۃ البقرہ میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم رائنا ہماری رعایت کر مت کہو اور انظرنا ہماری طرف دیکھ کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 47۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جو دیے گئے ہو کتاب، آمینو تم ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو نزلنا ہم نے نازل کیا، مصدقا لما جبکہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کتاب کی جو معکم تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے پہلے ان نطمسا کہ ہم مٹا دیں، وجوہن چہروں کو، فنردہا پھر ہم لٹا دیں گے انہیں، علی ادبارہا ان کی پیٹھوں پر، او یا نلعنہم ہم لعنت کریں ان پر، کما جس طرح لعنا ہم نے لعنت کی اصحاب السبت ہفتے کے دن والوں پر، وکانا اور ہے امر اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم مفعولا کیا ہوا یعنی اٹل۔ اس آیت کریمہ میں یہود مدینہ کو ان کے پاس جو علم تھا اس کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ تم لوگ اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے، قبل اس کے کہ تمہیں ہمارا عذاب آ گھیرے اور ہم تمہاری آنکھ، ناک اور منہ کو غائب کر کے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور انہیں تمہاری پیٹھ کی طرف کر دیں، یا ان پر لعنت بھیج کر چہروں کو مکمل طور پر بدل دیں۔
جیسا کہ ہم نے ہفتہ کے دن والوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس وعید کا تعلق یا تو قیامت کے دن سے ہے یا دنیا میں چہروں کو مسخ کر دینا مراد ہے، اور اصحاب سبت یعنی لعنت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ان کو بندر خنزیر بنا دیا تھا، تو اس بات سے ڈرو کہ کہیں تمہیں بھی ویسا ہی نہ بنا دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے انسانوں کی صورتیں بدلیں گی، وہ زمین میں دنسیں گے اور ان پر پتھر برسیں گے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے آخر میں یعنی نزدیک قیامت کے زمین میں دنسے، صورتیں بگڑ جانے اور پتھر برسنے کے واقعات ہوں گے۔ کمال ان اصحاب السبت، ہفتہ والوں سے مراد بنی اسرائیل کی ایک جماعت ہے جس کو ہفتہ کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، سورۃ النساء میں، اور ہم نے ان پر پہاڑ کو ان کا پختہ عہد لینے کے ساتھ اٹھا کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا۔ اور فرمایا، فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، سورۃ الاعراف میں، پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور فرمایا، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کہہ دے، سورۃ المائدہ میں، کہہ دے، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں؟ وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور جن میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں زیادہ برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کام کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تو اس وقت ایمان لانا ان کے لیے فائدہ نہ دے گا، اور وہ خائب و خاسر ہو کر رہ جائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُن يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، سورۃ المومن میں، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا، ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے،
پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا اور اس موقع پر کافر خسارے میں رہے۔ اور فرمایا کل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون۔ سورۃ الف لام میم تنزیل۔ کہہ دے فیصلے کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا نہ ان کا ایمان لانا نفع دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 48۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی لا یغفر نہیں بخشے گا ان یشرکا یہ کہ شرک کیا جائے بہی ساتھ اس کے ویغفر اور وہ بخش دے گا ما جو دونا علاوہ ہے ذالک اس کے لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا ومن یشرک اور جو کوئی شریک ٹھہرائے باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فقد افترا تو تحقیق اس نے گڑا اسمن گناہ عظیمہ بہت بڑا۔ اس آیت میں یہود کو وعید اور ڈانٹ سنانے کے بعد اب اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ یہ وعید ایمان نہ لانے اور کفر و شرک کی وجہ سے ہے، ورنہ دوسرے گناہ تو قابل معافی ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے کر چھوڑ دے گا، مگر شرک کی معافی نہیں ہے کیونکہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ یہود و نصارہ کی طرح نام نہاد مسلمان جو شرک میں گرفتار ہیں مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارتے اٹھتے بیٹھتے ان کے نام کا وظیفہ کرتے ہیں، ان کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان کی قبروں کو پوجتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے اور ان کی منتیں مانگتے ہیں، وہ بھی مشرکوں کے حکم میں آتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کی برائی بے حد و حساب ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سورۃ الحج میں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور جگہ میں گرا دیتی ہے۔ اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ سورۃ لقمان میں بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ الانعام میں اور اگر یہ لوگ شریک بناتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورۃ الزمر میں بلا شبہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور تو ضرور خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہو جائے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے جہنمی سے کہے گا کہ اگر زمین کی تمام چیزیں تیرے پاس ہوتی تو کیا تو اس عذاب سے نجات پانے کے لیے ان سب کو دے دیتا؟ وہ عرض کرے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس کی نسبت کہیں زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا اور تو اس وقت صلب آدم میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے شرک ہی کا ارتکاب کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو جب تک میری بندگی کرتا رہے گا اور مجھ سے امید قائم رکھے گا تو میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے جو بھی گناہ ہوں۔ اے میرے بندے، اگر تو زمین پر گناہ لے کر میرے پاس آ جائے اور ان میں شرک نہ ہو تو میں تیرے پاس اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر فوت ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ اس نے زنا کیا ہو اور خواہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو اور خواہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کی خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، پھر چوتھی بار ساتھ یہ بھی فرمایا خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے تو وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے خواہ ابو ذر کی ناک ہی کیوں نہ خاک آلود ہو۔ بعد میں بھی ابو ذر رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو یہ ضرور کہتے خواہ ابو ذر کی ناک ہی کیوں نہ خاک آلود ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔